بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رکوع کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کا خواب حرف بحرف بالکل سچا ثابت ہو گیا، جو تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی وہ بالکل سامنے آ گئی حالات واقعات کے ذریعے، تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا شکر گزاری کے طور پر ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست انبیاء کا خاندان ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، فرمایا یوسف علیہ السلام، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کے باپ پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عزت بخشی، پوری انسانیت کا امام یعنی لیڈر بنایا توحید کے اس راستے کا، کہ اگر توحید سمجھنا چاہتی ہو تو اس خاندان سے سیکھو۔ شرک کا دشمن خاندان، ایک شرک کا شائبہ تک ان کی زندگی کے اوپر نہیں تھا۔ اس طرح اللہ کے شکر گزار بندے یہ گزرے ہیں انسانوں کے لیے، بلکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے لیے نمونہ ان کو کہا گیا۔ بتائیے وہ کیا خاندان ہوگا جن کے لیے صحابہ اکرام کو کہا گیا اور خود آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ کتنا بڑی اللہ نے عزت دی۔ تو جب یہ سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گرا، اور اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام کی دعا، وہ بڑی زبردست دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو اس کے خالق ہونے کا کہ زمین اور آسمان کے مالک جو ہے، مجھے اپنے اس ایمان کے اوپر قائم رکھنا، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں مددگار ہے۔ یعنی یہ جو کچھ دنیا میں مجھے ملا ہے یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے ملا ہے مالک۔ بس ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اسی ایمان اور عقیدے کے اوپر میں قائم رہوں، مسلم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں، اور آخری سانس آئے تو میں مسلم ہوں، اور مرنے کے بعد میں صالحین کے اندر مجھے شامل فرما دے۔ صالحین، بتائیے صالحین ہی رہیں گے، اور صالحین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو سجدے کریں۔ صالحین وہ نہیں ہوتے ہیں جو خدائی کے دعوے کریں یا خود اپنے آپ کو سجدے کروائیں۔ صالحین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مدد کے لیے پکاریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، اللہ کو رکوع کریں، اللہ کے سجدے کریں، شکر گزاری صرف اللہ تعالیٰ کی کریں اور کسی اور کی نہ کریں۔ یہ صالحین ہوتے ہیں۔ ان کے اندر شامل ہونے کی خواہش بذات خود اللہ کی بندگی ہے۔ لیکن کچھ مشرک مفسرین نے ظلم یہ ڈایا کہ انہوں نے سجدے کا رخ اللہ کی بجائے اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف اندازہ لگائیے۔ وہ نبی جو اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبے ہوئے اور شرک کو برداشت نہیں کرتے ہیں، جیل کے اندر بھی جا کر انہوں نے یہی توحید کی دعوت دی تھی کہ میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ ایک رب اچھا ہے یا یہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے الہ بہتر ہے۔ اس انداز سے جیل کے اندر بھی توحید کی دعوت دی انہوں نے۔ تو خاص کر آج کل کے دور کے ایسے لوگ جو ڈرتے ہوں کہ کہیں توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے پرچہ نہ کٹ جائے، کہیں جیل میں نہ چلا جاؤں، تو ان کے لیے اس میں بڑی ایک نشانی ہے کہ دیکھو یہ وہ دعوت ہے کہ جیل کے اندر بھی یہی دعوت ہے۔ یہ جو دائی ہوتا ہے، خاص کر ایماندار اللہ کے راستے کا مجاہد، اس کے لیے جیل کے اندر اور جیل کے باہر کا معاملہ مختلف نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو باہر باتیں کرتا ہے اندر بھی وہی باتیں کرتا ہے۔ تو ایسوں کو کون جھکائے گا، ایسوں کو کون ڈرائے گا۔ تو بہرحال یہ جو رکوع ابھی ہے، یہ آخری آیات ہیں سورت کی، اس میں گویا پوری سورہ کا ایک خلاصہ بیان ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین سورہ، اس کا جو خلاصہ ہوگا وہ کیا ہوگا، تو وہ آپ دیکھیں گے اس سورت کے اندر جو چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ اور ایک نقطہ اور بھی اس میں آئے گا، اس میں بھی اس ترجمہ کرنے والے نے بہت ہی بڑی علمی خیانت کی ہے۔ جس طرح پہلے اس نے خیانت کی تھی، اللہ کے سجدے کو یوسف علیہ السلام کی طرف لے گیا، اس کے اندر بھی اس نے ایک بہت بڑی علمی خیانت کی ہے، انبیاء کے اوپر الزام لگایا ہے۔ گویا اس کے ترجمے کو اگر مان لیا جائے تو وہ جب سامنے آئے گا تو میں اس کے اوپر پھر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ابھی آپ یہ آیات ان کا ترجمہ آپ سنیں۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اور بہت
بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیے ایک چیز اصولی طور پر بیان کی گئی ہے، چونکہ انبیاء سب سے زیادہ اس چیز کے حریص ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان عقیدے کی باتوں کو مان لیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو مالک نے اتنی پیاری صورت نازل کرنے کے بعد بھی بیان کیا کہ دیکھو آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنے ہی دلائل ان کے سامنے آ جائیں اور ایمان عقیدہ درست کرنے کے، لیکن جن بدبختوں کے حصے میں گمراہی ہوتی ہے وہ نہیں نکلتے ہیں، چونکہ ایمان کا ہی امتحان ہے اور یہی منصوبہ ہے کہ حق اور باطل کو بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کی یعنی انسانوں کی اپنی مرضی ہے، اگر انہوں نے اپنے مہربان رب اللہ کے مقابلے میں اپنے دشمن شیطان کی پیروی کو ترجیح دی ہے، تب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کچرے کو پھر ہمیشہ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ دیکھو کس قدر بے لوث ہو کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں، آپ ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس دعوت سے دور بھاگتے ہیں۔ كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ بتایا گیا کہ انسانوں کی اکثریت، ہر دور کے اندر انسانوں کی ایک عظیم اکثریت اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہوتے مشرک ہیں۔ سورہ یوسف کی یہ آیت آج پوری طرح امت مسلمہ کے اوپر چھا گئی ہے، کیونکہ آج امت مسلمہ کے اندر شرک آ گیا ہے۔ کوئی جماعت، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں 100% مومن ہوں، کہیں نہ کہیں شرک ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی حنبلی ہوں، شافی ہوں آج کل کے، یا یہ جو بھی ہیں، سب کے اندر شرک ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ یہ ایک اصولی بات بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ یعنی اب یہ کیا عذاب کے منتظر ہیں کہ عذاب آئے گا تو پھر مانیں گے، تو پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ رکوع گویا ایک خلاصہ ہے، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ میں تم سب کو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ توحید کا واقعہ ہے، ایمان کا واقعہ ہے، آسن القصص ہے۔ اس طرح دوسری جگہ کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات، حسین بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور اس حسین قصے کے اندر بتایا گیا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، اور میرے ساتھی بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میرے ساتھی کچھ اور کر رہے ہیں۔
یا بس بغیر سوچے سمجھے میرے وہ ساتھی بن گئے، نہیں، پورے شعور کے ساتھ میرے ساتھی بنے ہیں کہ میری دعوت کیا ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ الا من کانا منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ سنو تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، کس کی بندگی کرنی ہے، بندگی کو اس نے مکس کر دیا تھا، تو وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ اور جس نے شعوری طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اللہ کی بندگی کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے، اللہ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زمین کی دولت خرچ کرتے تھے، ان کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے، ان کے دل میں نے جوڑے، یعنی میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میری بندگی کی وجہ سے ان کے دل آپس میں جڑے ہیں، میری وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے، یعنی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو مانا ہے، اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی ہے، تو یہ کتاب نے ہمارے اندر سے یہ آواز اٹھائی ہے کہ واقعی یہ ہمارے مالک اور خالق کی کتاب ہے، اور جس شخصیت کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا کتنا بہترین اخلاق تھا۔ تو اس انداز سے یہ بتایا گیا کہ میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لو، اس کو داتا مان لو، اس کو دستگیر مان لو، پوری کائنات کا وہ مالک ہے، وہ مشکل کشا ہے، براہ راست سنتا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدے نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے ثابت نہ کرو۔ یہ ہماری آج بھی اس قوم کے سامنے یہی دعوت ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی بندگی کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، یہ جو تم نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا شروع کر دیا، سورہ یوسف سے نکالا ہے، اس سے بڑی جہالت ہو نہیں سکتی ہے، اس سے بڑا فریب ہو نہیں سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی کتاب واقعی معجزہ ہے، معجزہ عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ اسی صورت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو جن کے دماغوں کے اندر، جن کے بھیجے کے اندر شرک تھا نا، وہ باہر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بھی ایک اصولی طور پر بات بتائی گئی ہے کہ جب کبھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، انسان ہی بھیجے ہیں، تو انسانوں کو سجدے کرے ممکن نہیں ہے، انسان کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ کو رکوع کرے، اللہ کو سجدے کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ کی فرما برداری کرے، جھکا رہے فرما بردار غلام۔ تو یہ نہیں کہ غلام آپس میں ایک دوسرے کی بندگی کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بغاوت ہوگی اپنے مالک اور خالق کے ساتھ۔ تو آج جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں یا شریک مانتے ہیں، نور میں نور اللہ کے ذریعے، جہالت کی انتہا کے اوپر ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، رجلن تھے، اور انسان جو ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ضرورتیں اس کی ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک بڑی آزمائش کی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ترجمے والے نے کتنی بڑی خیانت کی ہے،
اور اتنی بڑی خیانت کی ہے، چونکہ جس کے دماغ کے اندر انبیاء کا کنسیپٹ کلیئر نہ ہو کہ انبیاء کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی غلطی کھاتا ہے، وہ اس طرح کی پھر تشریحیں کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہی کوئی نبی ہوتے کیسے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی ایک دوسرے کو سجدے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے جھک جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کی باتوں پر یقین ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس انداز سے اس کی سوچ ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس انداز سے ایک انبیاء کی ایک سنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر دور میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ میری مدد کب آتی ہے؟ مالک فرماتا ہے کہ جب بالکل آخری معاملہ آ گیا آزمائش کا، اور انبیاء نے یہ سمجھ لیا کہ یعنی اب یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے آزمائش ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھی بھی یعنی یہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ کچھ اللہ کے وعدے پتہ نہیں سچے تھے یا جھوٹے تھے، تو ان کو یہ پریشانی ہوگی کہ اب معاملہ ذرا اور آگے اللہ تعالیٰ نے زیادہ آزمائش ڈالی ہے گویا ایمان کو چیک کرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ان کو اپنے بارے میں شک تھا کہ اللہ کے جو وعدے تھے جھوٹے تھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ایسی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے بخاری کی روایت کے اندر جب ام المومنین سے یہ بات پوچھی گئی، چونکہ ایسا بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے اگر وہ ایمان صحیح نہ ہو تو ادھر بندہ وہ دھیان چلا جاتا ہے، وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو ایک تابعی نے شاید یہ پوچھی ام المومنین سے یہ بات کہ اماں یہ جو آیا ہے اس آیت کے اندر کہ انبیاء مایوس ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، تو کیا انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ بات کہی؟ تو ام المومنین کہتے ہیں تمہاری یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم نے یہ بات کیسی کہی ہے میرے بیٹے؟ انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں، انبیاء کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ تو دوسرے لوگوں کے بارے میں یعنی جو ان کے ساتھی تھے ایماندار، ان کے بارے میں ان کا دھیان تھا، یہ ضمیر ان کی طرف جاتی ہے کہ انبیاء نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ کہیں ہم سے جھوٹی تو نہیں بولا گیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے ان کا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ تو بس یہ جب کیفیت تھوڑی سی آئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ یا اس انداز سے کہ انبیاء نے جب یہ پوری طرح یقین کر لیا کہ اب یہ ہمارے مخالفین ہیں، ان کو پکا یقین ہو گیا کہ ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اب یہ بات ماننے والی نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ لیکن اس ترجمہ کرنے والے نے اس ضمیر کو انبیاء کی طرف پھیر دیا کہ انبیاء نے یہ سمجھا کہ جو ہم سے اللہ نے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور جن کے دماغوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، وہ اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں اور اس طرح کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے بڑا زبردست فتویٰ دیا ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ سنیے خود۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس آخری آیت کے اندر بھی اسی شاہانہ انداز سے یہ بات بیان کی گئی ہے جس طرح اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ ان قصوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ اس سوال کے اندر، اس قصے کے اندر سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی کہانی کا اینڈ کیسے ہوا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی تھی، سب ان کے سامنے سرنڈر ہو گئے تھے، اور مخالفتوں کے باوجود وہ اللہ کے منصوبے کو ٹال نہیں سکے ہیں، پیچھے نہیں کر سکے ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سٹوری ہے، یہ بھی بنانے والا وہی خالق ہے،
اور ان کی مخالفتوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور ایک دن ان کی حالت وہی ہوگی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تھی۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ پچھلی جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں گویا یہ کتاب جو ہے یہ اس کا نچوڑ ہے۔ تو جو پہلے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہاں بھی توحید بیان ہوئی ہے، رد شرک ہوا ہے، جب وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں تھی تو یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کیسے یہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ تو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مانے اس کو، جو اس کے پیچھے چلیں، ان کے تو دل کو کھول دیتی ہے، اور پورا یقین ہمیں آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کائنات کا اکیلا معبود ہے۔ اور یہ جو واقعہ انہوں نے یہ شروع کیا تھا اس کے اوپر بعد میں جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے ہر اینگل سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ واقعی یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ شکر تھا۔ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا تھا۔ اور واقعی جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ پھر اور اپنے شرک میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے محمد حنیف صاحب کے اندر اب اور شرک بھی آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی وجدانہ طور پر، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت بھی جس کو چاہے دے دے، تو اس طرح اس کی مت ماری گئی۔ تو جب ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی انسان جس طرح کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بات پھر بھی نہیں بنتی ہے، تو یہی معاملہ بھی ان کے اوپر پوری طرح فٹ آ گیا۔